محبت سب کو معلوم ہے کہ کس چیز کا نام ہے۔ محبت جب ہو جائے تو اس میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تو آپ بیٹھ کر اس کی تسبیح نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو اپنے والدین سے، ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے محبت ہے اور آپ ان سے دور ہیں تو آپ کیسے محبت کریں گے ان سے؟ اس کی محبت آپ اکیلے بیٹھیں گے تنہائی میں اور ان کو یاد کریں گے، دل کی گہرائیوں میں سے ان کی یاد کی لہریں گزریں گی، دل کی گہرائیوں میں سے ان کی محبت کی لہریں گزریں گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ ان سے مجھے جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میرے دل میں اور میری روح میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تو فقط زبان سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایک اس انداز میں کہ جیسے ہم نے یہ کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے، بس اس کے علاوہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ حقیقت بات ہے اللہ کا نام لینے سے ثواب ضرور ملے گا، وہ نفع سے خالی نہیں جاتا، لیکن اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں تنہائی میں بیٹھ کر کبھی ایسی اللہ کی محبت کی اور اللہ کی یاد کی کبھی ایسی لہریں گزری ہیں دل سے کہ جیسی ہم اپنے کسی خون کے رشتہ دار سے، اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں باپ کی جو محبت کی لہریں اور ان کی یاد کی لہریں جو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے گزرتی ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو سسکیاں نکل آتی ہیں، کیا اللہ کی محبت میں کبھی ہمارے دل سے ایسی لہریں گزری ہیں؟ کیا اللہ کی محبت کی اور اللہ کی نبی کی محبت کی اور ان کی یاد کی لہریں ہمارے دل سے ایسے گزری ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں اور دل میں اللہ کی محبت آئی اور اللہ کے نبی کی محبت آئی اور اس محبت کی وجہ سے روح کے اندر ہلچل سی مچ گئی ہو اور دل کے اندر بے چینی سی، بے قراری سی آ گئی ہو اور دل غم زدہ ہو گیا ہو اور آنکھیں نم ہو گئی ہو اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ہمارے ساتھ جو احساس تھا اور ان کے ہماری خاطر جو اس دنیا میں مشقتیں اٹھانا اور اللہ سے رو رو کر ہمارے لیے آخرت کی بھلائی مانگنا اور دنیا کی بھلائی مانگنا، اور پھر اللہ کی محبت کہ جس رب نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا، یقین جانے ایک آنکھ کی نعمت کی ساری دنیا ادا کر دی جائے، ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے ساری دنیا بھی ادا کر دی جائے تو وہ کم ہے۔ ایک کان کی نعمت ایسی ہے، زبان کی نعمت ایسی ہے، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، جسم کے اعضاء، یہ اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری دنیا کا نظام، ساری دنیا کی دولتیں بھی دی جائیں تو ان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس رب نے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور پھر اس کے بعد بڑی بات، یہ جسم کے اعضاء بہت 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 زیادہ حساس اور نازک ترین ہیں، اور جب ان اعضاء سے اگر گناہ صادر ہو جائے تو رب العالمین جس نے وہ یہ اعضاء دیے ہوئے ہیں، ایک لمحے میں ان اعضاء کو بالکل بگاڑ سکتا ہے،
لیکن یہ اللہ کی محبت ہے کہ ایک شخص بار بار گناہ کر رہا ہے، ایک شخص سالوں سے ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، ایک شخص سالوں سے زبان سے گناہ کر رہا ہے، ایک شخص سالوں سے کانوں کے گناہ میں مبتلا ہے، ایک عرصے سے، ایک بہت لمبے عرصے سے اللہ کا غصہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے یہ اعضاء ضائع کیوں نہیں کرتا؟ اس کو آنکھ کی تکلیف میں مبتلا کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کانوں کو تکلیف میں مبتلا کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دانت کو، زبان کو، اس کو دل و دماغ کو، اس کے ہاتھ پاؤں کو کیوں نہیں معذور کرتا؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اور اللہ کو غصہ بھی آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا غصہ آنا اور اللہ کا یہ اعضاء کو پھر بھی صحیح سلامت رکھنا، یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی علامت ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے کسی اعضاء کو نہیں بگاڑا، کسی عضو کو نہیں بگاڑا۔ یہ اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کبھی نہ کبھی تو مجھ سے معافی مانگے گا، کبھی نہ کبھی تو میری طرف متوجہ ہوگا، کبھی نہ کبھی تو میری محبت اس کے دل میں آئے گی اور یہ میرے آگے سجدہ ریز ہوگا۔ اللہ رب العزت جب فرشتہ کسی مومن کی نیکی لکھتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے 7 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور فوراً لکھ دی جاتی ہیں، لیکن جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس کا گناہ ابھی نہ لکھ، ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے، میرا بندہ توبہ کر لے اور میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور جب وقت گزر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، فرشتہ جب اس کا گناہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے جیسے تو نے ایک نیکی کے بدلے 7 نیکیاں لکھی تھی، یہاں ایسے نہیں کرنا، یہاں ایک گناہ کے بدلے میرے بندے کے نام پر ایک ہی گناہ لکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا آنکھیں بند کر کے کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اور اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کے اس بات کی طرف توجہ دیں، کیا کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر اور اکیلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوں اور ہماری آنکھیں نم ہو گئی ہوں اور اللہ کی یاد میں ہماری روح میں اور ہمارے دل میں بے چینی اور بے قراری اور ایک ہلچل سی مچ گئی ہو؟ اللہ، اے اللہ، ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما کہ تنہائی میں بیٹھ کے ہم تجھے یاد کریں اور ہماری روح میں اور ہمارے دل میں بے چینی اور بے قراری اور ایک ہلچل سی مچ جائے جو تیری محبت کی گرمی میں مچے گی۔